السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، فیصل آباد مصطفیٰ آباد کے دوستو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پرخلوص پر ہمارے ضلع فیصل آباد میں عقیدہ ختم نبوت کے جرنیل غازی عبدالرشید صاحب کے بلانے پر مولانا مفتی عمار صاحب کے واسطے سے آپ کی خدمت میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، میں تقریباً کوئی 7 گھنٹے کا سفر کر کے ابھی 10 بجے کے لگ بھگ آپ کے فیصل آباد پہنچا ہوں۔ رات ہمارا پروگرام احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں تھا، جہاں ہمارے ساتھ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن حافظہ الرحمن کے چھوٹے بھائی انجینئر ضیاء الرحمن دامت برکاتہم بھی شریک محفل تھے۔ رات وہاں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بات تھی، اور تقریباً رات جب تاریخ بھی بدل چکی تھی اس وقت جا کے ہمارا جلسہ ختم ہوا۔ میں وہاں سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ تا حد نگاہ اینڈ تک یوں گلی میں ایک چوک میں اپنی جگہ میں تحفظ ختم نبوت کی بات سننے کے لیے جمع ہیں۔ میں یوں چاہوں گا کہ آپ ایسے ہی سناٹے اور خاموشی کے ساتھ اگر میری بات سنیں، مجھے کرنے میں مزہ آئے گا۔ میں جلسوں کا خطیب ہوں، خطابت کے انداز مجھے نہیں آتے، میں جلسے میں خاموشی چاہتا ہوں۔ لوگ نعرے چاہتے ہیں، اونچی سبحان اللہ چاہتے ہیں، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ میں خاموشی سے بات سنانے کا عادی ہوں۔ بس آپ توجہ رکھنا، مجھے نہ آپ کی اونچی سبحان اللہ چاہیے، نہ آپ کی آواز چاہیے، نہ آپ کا نعرہ چاہیے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئی کنٹیکٹ سے آپ میرے دلائل پہ توجہ رکھیں۔ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ہم کوئی مرزائیوں کے ذاتی دشمن نہیں ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں مرزائیت کے لوگ رہتے ہیں، تو میری گفتگو اس انداز کی ہوگی کہ پہلے مخاطب تو مرزائی ہوں گے، قادیانی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے دوستو دیکھیے، ہم کوئی قادیانیوں سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں نا ساڑھے تے بننے ساجی نے، اس طرح کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی نہ زمینی مسئلہ ہے، نہ کاروباری مسئلہ ہے، نہ قومی مسئلہ ہے، نہ ثقافتی مسئلہ ہے، نہ تہذیب کا مسئلہ ہے، نہ کوئی مال و دولت کا مسئلہ ہے۔ فقط محمد الرسول اللہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اب قادیانی وہ بندہ جو قادیانی مولوی نہیں ہے، قادیانی اپنے مولویوں کو مربی کہتے ہیں، جو قادیانی مربی نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے، وہ قادیانیوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ میں اس نوجوان بھائی، قومی بھائی کو اور اس نوجوان قومی بہن کو مخاطب کرنے لگا ہوں کہ آپ کو آپ کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ یہ بات سمجھتی ہو یا آپ یہ بات سمجھتے ہو کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں،
ختم نبوت کی جماعت والے ہمیں خامخواہ سے کافر کہتے ہیں، لوگوں میں ہمارے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، پتہ نہیں چیخ چیخ کر مولوی بات کرتے ہیں، ان کو تو بات کا تمیز کا معاملہ بھی نہیں پتہ، ہم تو مسلمان ہیں۔ قادیانی سارا دن یہ کہتے ہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں تو کرنے نہیں دیتے، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، یہ مسلمان ہمارے مخالف ہے۔ میں اس کی ریزن سمجھانے لگا ہوں، وہ قادیانی توجہ رکھے جو واقعی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے۔ دیکھو آپ کا اور ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ رنگ کے کالے ہیں یا آپ رنگ کے سفید ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں، کرتا یا دھوتی پہنتے ہیں یا 3 پیس کے سوٹڈ بوٹڈ ہیں، مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے قادیانی نوجوانوں، قادیانی عورتوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ تمہیں مولوی دھوکہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، لیکن تمہیں عقیدے میں تمہارے مربیوں نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، پروف، ایویڈنٹ، ثبوت، میں ثبوت پیش کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے تمہیں بکرے کا نام دے کر کتے کا گوشت کھلایا ہے، گائے کا نام دے کر اس کی جگہ تمہیں گدھے کا گوشت کھلایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھانے لگا ہوں۔ انہوں نے تمہیں دین کے نام پر 2 نمبری سکھائی ہے۔ وہ آپ کو کلمہ پڑھواتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہتے ہیں اس سے بندہ مسلمان ہو گیا۔ میرا سوال ہے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں سرور کائنات کی زندگی میں لے کے جانے لگا ہوں۔ مدینہ طیبہ کا دربار ہے، اور یہ بات صحیح البخاری کی صحیح حدیث میں ہے، اس حدیث کی کتاب میں ہے جس کے حوالے مرزا قادیانی جھوٹی نبوت کے دعوے سے پہلے دیا کرتا تھا جب اس کی عیسائیت سے گفتگو ہوتی۔ میں حدیث کی بات پیش کر رہا ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ تم کرتے ہو، میں اس نبی کا معاملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مدینہ طیبہ کا دربار ہے، حضور پاک کے دربار میں وفود آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن، وفد آ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام سے وفد کی ملاقات ہے اور وفود کی گفتگو ہے۔ اس میں ایک وفد آیا ہے جسے وفد بنی حنیفہ کہتے ہیں۔ قادیانیوں اپنے مولویوں کو کہو صحیح بخاری کھولیں، کھول کے تمہیں خود اردو ترجمے سے پڑھائیں۔ تم میری بخاری چھپی ہوئی نہ مانو گے، میری زبان کی گفتگو نہ مانو گے، آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ صحیح البخاری میں وفد بنی حنیفہ کا واقعہ موجود ہے کہ وفد بنی حنیفہ بنو حنیفہ کی بستی سے حضور کے پاس چل کے آیا تھا۔ آج گوگل میپ کا زمانہ ہے، تم پیمائش کر سکتے ہو، تم وہاں دیکھ سکتے ہو کہ کتنا سفر بنتا ہے۔ بنو حنیفہ کی بستی یہ ریاض سے، جو اس وقت کنگڈم سعودیہ کا کیپٹل ہے، یہ ریاض دارالخلافہ سے 100 کلومیٹر بھی آگے کی جگہ ہے۔ وہاں سے مدینہ آئے ہیں، وہاں سے مدینہ، آج گوگل میپ کریں یہ ریاض اور ریاض سے مدینہ دیکھیں تو کم از کم 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے۔ 1000 کلومیٹر پلس یہ سفر ہے۔ اتنا زیادہ سفر وہ لوگ کر کے آئے، جہاز پہ؟ جی نہیں۔ ہیلی کاپٹر پہ؟ جی نہیں۔ لینڈ کروزر پہ؟ جی نہیں۔ رینج روور پہ؟ جی نہیں۔ عام کار پہ؟ جی نہیں۔ کسی موٹر سائیکل پہ؟ جی نہیں۔ کسی سائیکل پہ؟ جی نہیں۔ وہ اونٹوں پہ آئے، گدھوں پہ آئے، خچروں پہ آئے، گھوڑوں پہ آئے حضور سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس وفد نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ اس وفد میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے مسلمہ، وہ اللہ کے رسول کا مہمان بن کے آتا ہے۔ یاد رکھنا یہ دربار نبوت کا اعلان تھا کہ جو بندہ تم میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت اور احترام بجا لائے۔ حضور کا ارشاد تھا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا لوگو تم میں اگر کوئی بندہ
अल्लाह पे, यौम आखिरत पे ईमान रखने वाला है तो वो मेहमान की नाकदरी न करे, मेहमान की कदर करे, मेहमान के साथ उसने सलूक से पेश आए। सरकार जब दूसरों को ये हिदायत दे रहे हैं, फैसलाबाद के गैरतमंदों, खुद अल्लाह के रसूल इस पे कितने बड़े आमिल होंगे, रिसालत में आप खुद कितना मेहमान का इकराम करेंगे। ये वफद आया, हुजूर की गुफ्तगू हुई, इज्जत एहतराम के साथ, इकराम और मकाम के साथ इनकी आओ भगत की गई, इनका इकराम किया गया, इनकी मेहमान नवाजी की गई। इनमें एक शख्स मुसलमान है, हुजूर से गुफ्तगू करते हुए आके कहता है मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, ईमान लाने आया हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। जी शाबाश, आप तो पढ़ लो कलमा। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, यह सही बुखारी में है, किताबुल मगाजी में है, बाब वफ्द बनी हनीफा के तहत मौजूद है। फरमा वी जदीही जरीदा व हुवा यनकुत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी है, रिसालत में आप उस छड़ी को हिला रहे हैं और मुसलमान कहता है आप मेरा कलमा कबूल करेंगे? हुजूर ने फरमाया जी करूंगा। वो कहते हैं बस ठीक है, मैं कलमा पढ़ने लगा हूं, एक शर्त है कि आपके बाद नबुव्वत मुझे मिल जाए आपके बाद पैगंबरी मुझे मिल जाए, आपके बाद रिसालत मुझे मिल जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इनकार में अपना सर अक़दस हिलाते हैं, सर मुबारक को इनकार की हरकत देते हैं, फरमाते हैं जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो शख्स कहते हैं ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपके इस इनकार के साथ, आपके बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद, तो एक काम और करते हैं। वो कहते हैं मैं अपने दावे में, अपनी मांग में, अपनी डिमांड में, अपने मुतालबे में तरमीम करके कहता हूँ मैं पैगंबर बनना चाहता हूँ जस्ट फॉर ओनली माई फैमिली, नॉट फॉर अदर, सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, सिर्फ अपनी कौम के लिए, सिर्फ अपने कबीले के लिए, बाकी सारी दुनिया के नबी क़यामत तक आप, मैं सिर्फ अपने ख़ानदानियों का नबी, अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, रिश्तेदारों का नबी, इतनी तो मेहरबानी कर लें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम इसकी बात सुनते हैं। अब ये मेहमान बन के आया, 1000 किलोमीटर से अब ये ट्रैवल करके आया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम छड़ी उठाते हैं, छड़ी उठा के से कहते हैं मुसलमान तू अगर कलमा पढ़ने पे शर्त यूं नबुव्वत के इनकार की लगा के ख़त्म नबुव्वत पर डाका डालना चाहे तो इस शर्त पे मुझे ये छड़ी भी मांगने का मुतालबा तू करेगा तो मैं ये छड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। ये क्या बताया जा रहा है, ये क्या समझाया जा रहा है, ये मैसेज क्या है, ये पैगाम क्या है, ये रिसालत में आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे दोस्तों, रिसालत में आप अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमा दी, खुली खुली फरमा दी कि ख़त्म नबुव्वत पर कोई शर्त रख के कलमा पढ़े, ख़त्म नबुव्वत का इनकार करते हुए कोई कलमा पढ़ने की बात करे तो उसका कोई कलमा कलमा नहीं है, उसका कोई दीन दीन नहीं है, उसका कोई मज़हब मज़हब नहीं है, उसका कोई ईमान ईमान नहीं है। ईमान दीन मज़हब सलामती तब है, कलमे का एक्सेप्टिंग तब है जब हुज़ूर पाक को आखिरी नबी माने, ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाए। मेरे दोस्तों, इस हदीस के बाद मैं कादियानी लड़कियों को, लड़कों को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को, देहातियों को, शहरियों को, पढ़े लिखों को, अनपढ़ को एक बात करने लगा हूं, क्या ये हुजूर की हदीस नहीं है? वहां तो वो कलमा पढ़ रहा था, आप कह दे मुसलमान मोमिन है, कोई भी नहीं कहेगा, कोई दुनिया का फर्द इसको मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि इसने कलमा पढ़ने का ऐलान तो किया पर इसने खत्म नबुव्वत नहीं मानी। तो कादियानी नौजवानों, तुम्हें तुम्हारे मुरब्बियों ने धोखे में रखा है कि तुमने कलमा पढ़ा, तुम मुसलमान हो। जी नहीं, तुम्हारा कलमा मुसलमान कज़ाब का कलमा है, तुम्हारी तरतीब मुसलमान की तरतीब है। उसके ईमान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नहीं माना था तो आज का मुसलमान तुम्हारे कलमे को कैसे माने? ये आप हमें नहीं कह सकते, यूं नहीं कह सकते जी हमने कलमा पढ़ा है। हम कलमा पढ़ के बात कर रहे हैं, तुम कलमा पढ़ के दरअसल कलमे का इनकार कर रहे हो, कलमा पढ़ के कलमे की रूह से गद्दारी कर रहे हो, कलमा पढ़ के कलमे वाले से तुम मामले को खराब कर रहे हो। तभी मैंने कहा कि तुम्हें बकरे के नाम पे कुत्ते का गोश्त बेचा जा रहा है, तुम्हें हलाल के नाम पे हराम बेचा जा रहा है, तुम्हें सच्ची नबुव्वत के नाम पे झूठियों की नबुव्वत की बात की जा रही है।
قادیانی نوجوانوں، قادیانی عورتوں، قادیانی بچیوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے خراب کیا ہے، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اگر تم یہ بات کہتی اور کہتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، آؤ جس نبی کے کلمے پڑھنے کی بات کرتے ہو اس نبی کی ختم نبوت بھی مان لو۔ اللہ کی قسم تم حضور پاک کی ختم نبوت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مسلمان سب کچھ بھول کے تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، اپنا بھائی سمجھے گا، اپنا دوست سمجھے گا۔ آپ کا اور میرا مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، آپ کا اور ہمارا مسئلہ کاروبار کا نہیں ہے، آپ کا اور میرا مسئلہ ذاتیات کا نہیں ہے، آپ کا اور میرا مسئلہ مال و دولت کا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بنیاد پہ مسئلہ ہے۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں قادیانیوں کے علاقے میں ٹھہرا ہوں، جہاں قادیانی بستے ہیں، جہاں قادیانی رہتے ہیں، کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی گئی۔ قادیانیوں کے مربیوں نے، قادیانیوں کے مولویوں نے انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ آج تک جو ان کے مولوی، ان کے مربی ان کو راہ دکھاتے ہیں، ایک چیز بھی یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک قادیانی سے ہماری گفتگو تھی تو اس نے ایک سوال کیا، وہ کہنے لگا توجہ میری انتظامیہ کے دوستو، بھائی انتظامیہ والے مجھے دیکھیں، چھوڑ دیں، یہیں ٹھہر جائیں، اوکے۔ قادیانی سے ہماری گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگا کہ جی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دو چار نوجوان پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے اماں عائشہ کا عقیدہ کیا عقیدہ تھا؟ اس نے کہا اماں عائشہ فرماتی ہیں، روایات میں موجود ہے، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، کہ حضور پاک کو خاتم النبیین تو مانو پر یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدی، حضور کے بعد نبی نہیں ہے، یہ لفظ نہیں کہو۔ یہ روایت میں موجود ہے۔ وہ بہقی کی روایت کتاب اٹھا کے کہتا ہے اس میں یہ لفظ ہے، اماں نے جملہ کہا ہے، تو اماں عائشہ اگر یہ بات کر دیں تو اماں پہ تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور یہی بات ہم کر دیں کہ لا نبی بعدی نہ کہو، خاتم النبیین کہو، تو بس پھر مسئلہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے اس قادیانی کے سامنے یہ بات پیش نہیں کی کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یوں پیش نہیں کی کہ اس روایت پہ جرح ہے، یوں نہیں کہا کہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، اگرچہ یہ سب کچھ ہے لیکن یوں نہیں کہا۔ میں نے کہا میں مان لیتا ہوں کتاب میں تو لکھی ہوئی ہے، اب میں نے کہہ دیا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، حضور کو خاتم النبیین کہہ دو، لا نبی بعدی نہ کہو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں اماں عائشہ حضور کو خاتم النبیین اس لیے کہنا چاہ رہی ہیں کہ ختم نبوت کے ایک معنی مہر ہے، لہذا حضور نے مہر لگائی ہے اور مرزا نبی بن گیا ہے۔ میں نے کہا میں دو باتیں کرتا ہوں، تیرا دجل، تیری شیطنت، تیرا کفر، تیری دو نمبری، کرپشن عقیدے کے اندر کرنے کو میں ظاہر کرنے لگا ہوں، یہ تو بات غلط کر رہا ہے۔ اگر ختم نبوت کا معنی مہر ہے تو یہاں لفظ پرولر ہے، جمع کا صیغہ ہے، خاتم النبیین، اس کا مطلب ہو کئی نبیوں پر مہر لگی ہے۔ اگر مہر کا معنی بھی تیرا لے لیں یہ غلط معنی، تو خاتم النبی نہیں ہے کہ صرف ایک پہ مہر لگے گی، سنگولر واحد کا صیغہ نہیں ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، خاتم النبیین کا لفظ ہے، پھر تو کئی پہ مہر لگے گی، اور تم 1400 سال میں صرف ایک مرزے گامے کے اوپر مہر لگنے کی بات کرتے ہو، تم تو جمع کی بات نہیں کرتے۔ پھر اماں کا مقابلہ، اماں کا معاملہ، اماں کے قول کی تحقیق پھر یہ تو نہیں بنے گی جو تم کہہ رہے ہو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات، علی سبیل التسلیم، ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں اس روایت کی سند آب زمزم سے دھوئی ہوئی ہے، اس روایت کو مشکمبر زعفران و کافور سے دھونی دی گئی ہے، اور اس کی سند بالکل ایک نمبر ہے، کریکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکسیلنٹ ہے، کوئی objection، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی سند کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں NOC مل چکی ہے۔ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بے وقوف ہو، پھر حدیث پاک میں لفظ آئے، اللہ کے قرآن کے مطابق اس کی تشریح کی جاتی ہے، تمہیں نہیں پتا پھر اماں کی بات کا مطلب کیا بنے گا۔
کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے، رب کریم نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرنے لگی ہیں کہ اے لوگو قرآن کا لفظ اور ہے، حدیث کا لفظ اور ہے، اللہ کے فرمان کی بات اور ہے، فرمان مصطفیٰ کا لفظ اور ہے۔ اما بتانا چاہتی ہے قرآن کریم کی جب آیت پڑھیں گے تو خاتم النبیین کہیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے تو لا نبی بعدی کہیں گے۔ اما بتا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھیں گے قولوا خاتم النبیین، خاتم النبیین تک پڑھیں گے، ولا تقولوا لا نبی بعدی، آگے لا نبی بعدی کا لفظ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ اتنی بات تھی، انہی کی گل سی کہ تو کتے ہور لے گیا، انہوں کہنے نے باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی، یہ بنا کے تم دنیا میں ہیرو بن کے بیٹھ گئے۔ اے خدا کے بندے، موت نہیں آنی، قبر نہیں آنی، آخرت نہیں آنی، مرنا نہیں ہے۔ اما عائشہ کے نام پہ جھوٹی نبوت کی دکان چلانے والوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے جھوٹے عقیدے کی قائل نہیں تھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، آج بھی تفسیر عائشہ کے نام سے ایک مکمل کتاب موجود ہے جو اما جان رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے جن آیات کی تفسیر سنی تھی، تشریح سنی تھی، وضاحت سنی تھی، ایکسپلینیشن سنی تھی، اما نے اسے الفاظ میں بیان کیا ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک۔ اما جان عائشہ کی تفسیر اٹھا لو، کسی ایک آیت میں، کسی ایک مقام پہ، کسی ایک صورت میں، کسی ایک منزل میں، کسی ایک رکوع میں اما یوں نہیں کہتی حضور کے بعد نبوت جاری ہے، حضور کے بعد رسالت جاری ہے، حضور کے بعد پیغمبری جاری ہے، بلکہ اما کا نظریہ یہ ہے، اما کا عقیدہ یہ ہے، اما کا نظریہ یہ ہے۔ اما جان فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کی شربت دیدار کو پیا تھا، مصر کی لڑکیوں نے حضرت یوسف کے چہرے کے حسن پر اتنی وار اور فدا ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ میں سیب کٹنے کے لیے چھری تھی، جب سیب کٹ گیا تو ان کی انگلی بھی کٹی، انگلی کٹی تو خون نکلا، خون نکلا تو فوارہ پھوٹا۔ ان عورتوں کو اس حسن کے دیدار نے اتنا مصروف مشغول کر لیا تھا، اتنی بزی ہو گئی تھی حضرت یوسف کے حسن کے دیدار میں، انہیں نہیں پتا چلا سیب کٹ کے انگلی کٹ رہی، انگلی کٹ کے چمڑا کٹ رہا، چمڑا کٹ کے رگ کٹ رہی، رگ کے کٹنے سے خون نکل رہا۔ تو اما جان عائشہ نے حسن یوسف کی تعریف میں کہا تھا ٹھیک ہے حضرت یوسف نبی، ٹھیک ہے حضرت یوسف ولی، ٹھیک ہے حضرت یوسف پیغمبر، ٹھیک ہے حضرت یوسف رسول ہے، لیکن محمد الرسول اللہ امام الرسول ہے، وہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبروں کے سربراہ ہے، وہ نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ تو اما کہنے لگی لوامی زلیخت لو رعین جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ اور مصر کی لڑکیوں، تم نے یوسف بن یعقوب کو دیکھا تھا، تم نے محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر تم میرے چاند کو دیکھتی پھر تمہارے ہاتھ نہ کٹتے، پھر تمہاری انگلیاں نہ کٹتی، پھر تمہارے دل کٹتے۔ آج فیصل آباد کے غیوروں میں اما عائشہ کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے پوچھوں اما آپ کہہ رہی ہیں مصر کی لڑکیوں تم ہاتھ نہ کاٹتی تم دل کاٹتی۔ اما ہاتھ میں سیب رکھ کے کاٹا جاتا ہے، سینے پہ سیب رکھ کے تو نہیں کاٹا جاتا، آپ دل کاٹنے کی بات کیسے کرتی ہیں؟ تو پھر اما کی بات کو میں اپنے الفاظ میں زبان حال سے اما کا جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ اما یوں فرمائیں گی بیٹا بات یوں نہیں ہے، بات یوں ہے کہ آپ نے ابتدا و انتہا پہ غور نہیں کیا، تصویر کا ایک رخ دیکھا، دونوں رخ نہیں دیکھے، وہاں حسن یوسف کو دیکھا تھا۔ حضرت یوسف تو حسن کی شاخ ہے، یہ محمد الرسول اللہ حسن کا منبع، حسن کا معدن، حسن کا مخزن، حسن کا مرکز ہے۔ یہاں سے حسن پھوٹا، وہاں پہ پہنچا، یہاں سے نبوت
नबुव्वत फूटी वहां पे पहुंची, यहाँ से रिसालत फूटी वहां पे पहुंची। हजरत यूसुफ तो मुक्तदी है, मेरा मोहम्मद करीम तो इमाम है, हजरत यूसुफ तो पीछे ठहरने वाले हैं, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की है। तो पता चला इनका रुतबा उनसे अफजल, आला, आला, अशरफ, अकरम, बड़ा दर्जा है, उनसे बढ़ के हैं। अगर मुक्तदी के हुस्न पे इतनी फरिफ्ता हुई, इन्होंने हाथ काटा तो वो शाख हुस्न था, और जब इमाम हुस्न पे आएंगी तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मरकज हुस्न है। तो जैसे जिस्म में शाख बदन हाथ है, हाथ काटा, इसी तरह जिस्म में मरकज बदन दिल है। हुजूर को देखती तो अपने दिलों को काट देती। मेरे दोस्तों, अम्मा आयशा के नाम पर तो 2 नंबरी तुम नहीं कर सकते। अम्मा आयशा तो हुजूर की ख़त्म नबूवत की कायल, ख़त्म रिसालत की कायल, ख़त्म पैगम्बरी की कायल, ख़त्म नुमाइंदगी खुदा की कायल। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा यूँ तो नहीं कहती जैसे तुमने बना लिया। मेरे दोस्तों, मैं कादियानी नौजवानों को मुखातिब करके कह रहा हूँ, इस तरह तुम्हारे मुरब्बियों ने तुम्हें धोखे में डाला है। मेरे दोस्तों, मैं तीसरा पॉइंट पेश करने लगा हूँ। आज कादियानी मुरब्बी उर्दू के साथ अपने अल्फाज लिख के मुस्लिम शरीफ की हदीस में 2 नंबरी करके, मुस्लिम शरीफ के तर्जमे में 2 नंबरी अल्फाज दाखिल करके अपने कादियानियों को मुतमईन करते हैं, नौजवानों सादे लोगों को मुतमईन करते हैं। मैं आपके सामने बात करने लगा हूं। यहाँ लाहौर में एक कादियानी कपल से मेरी मुलाकात हुई, मियाँ बीवी हैं। उसमें मियाँ मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब आपने दौरा हदीस किया होगा। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सियाह सित्ता को पढ़ा भी है, पढ़ाने में एक अरसा गुजर गया है, मैं तो अब भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बताइए आपको दौरे हदीस पर इश्काल क्या है? कहते हैं सही मुस्लिम पढ़ी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, पढ़ाई है, बताएं मसला क्या है? कहते हैं वहाँ हदीस नहीं है जहाँ हुज़ूर पाक ने बताया हो 3 चांद 30 तारीखों के तुलू होंगे, उसके बाद मुजद्दद पैदा होगा। ये मिर्ज़ा के ऊपर 3 चांद तुलू हुए थे, उसके बाद ये पैदा हुआ था। क्या इस सही हदीस के बाद भी तुम मुसलमान हमें नहीं मानोगे, अपने आप को मुसलमान मानोगे? मुझे हंसी आ रही थी। फैसलाबाद के गुयूरों में अंदर से सोचने लगा, ओए तुम्हारे पास यही खोटे सिक्के, ओए तुम्हारे पास यही प्रूफ, ओए तुम्हारे पास यही सबूत, तुम्हारे पास यही एविडेंस, तुम्हारे पास यही दलीलें, जिन दलीलों को मैं अंधी दलील कह दूं, लंगड़ी दलील कह दूं, लूली दलील कह दूं, बहरी दलील कह दूं, गूंगी दलील कह दूं, जिस दलील को भी सहारा चाहिए, जिस दलील को भी घसीटना पड़ता है, इसको हमारी सराकी में कहते हैं टक्के दी कुत्ती ते छिया ने घिलवाई। जिस दलील का हाल ये हो, जिस दलील ने खुद चल भी न सकना हो, इस तरह के झूठ तुम्हें सिखाए जाते हैं। मैं अंदर से हंसने लगा। मुझे कहने लगा मेरे चेहरे की हंसी देख के, मुफ्ती साहब संजीदा गुफ्तगू में हंसने लगे हो। मैंने कहा जी हाँ, इसीलिए कि तुमने मुस्लिम में यह हदीस खुद नहीं पढ़ी, किसी कादियानी मुरब्बी से तुमने एतमाद करके धोखा खाया है। नहीं नहीं, मैंने खुद पढ़ी है। मैंने कहा सही मुस्लिम मुझे ला के दे दें। हमारे भाई ने शागिर्द ने मुस्लिम शरीफ उठाई, उस कपल के सामने रखी। मैंने मियाँ बीवी दोनों को कहा हिम्मत जुर्रत कुव्वत सकत से काम लीजिए, ये मुस्लिम ओपन कीजिए, खोलिए, ये हदीस मुझे दिखाइए। कहाँ है कि 3 चांद 30 के तुलू होंगे और फिर मिर्जा आएगा। चलो मिर्जा नहीं, किसी आम बंदे की बात हो तब भी दिखा दो, महदी की बात हो तब भी दिखा दो, उसमें रिफॉर्मर का लफ्ज हो तब भी दिखा दो, मुजद्दिद का लफ्ज हो तब भी दिखा दो, मुस्लिह का लफ्ज हो तब भी दिखा दो। जितने लफ्ज तुम मिर्जे के लिए बोलते हो उनमें कोई एक माना मुराद हो, तुम मुझे यहाँ से दिखा दो। उसने मुस्लिम खोली, उस खोल के देखता है, कहते ये अरबी की है, मैं इसको नहीं जानता, मैंने मुस्लिम उर्दू वाली पढ़ी थी। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, आप गूगल मैप से आप जो है ना प्ले स्टोर खोलिए, आप सही मुस्लिम का ट्रांसलेट डाउनलोड कीजिए, तर्जमा है, उस तर्जमा उर्दू से मुझे दिखा दें। यकीन मानिए पूरे उर्दू के तर्जमे को डाउनलोड करने के बाद उलट पुलट के सफहात, उसके चेहरे से पसीना तो निकल आया, माथे से पानी तो निकल आया, उसकी बस हो गई, जिन्हों पंजाबी कहते हैं उसकी बकरी बह गई, लेकिन जवाब नहीं लभ्या, दलील नहीं मिली, हदीस नहीं मिली, प्रूफ नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला। वो मुझे कहता है मैं आपको ये हदीस ला के दूंगा। मैंने कहा क़यामत तो आ सकती है, तुम हदीस ला के नहीं दे सकते, ये तुम्हारे मुरब्बियों ने तुम्हें धोखे में डाला है। उसने या तो अपनी तरफ से कोई तर्जमा करके तुम्हें बताया, इस तरह नहीं है। मुझे कहते हो तुम
اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا سکتے ہو کہ حدیث پاک میں یہ لفظ نہیں ہے؟ میں نے کہا قسم سے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، صحیح مسلم میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے کہتے ہو دیکھو اکیلی قبرانی ہے، جھوٹ بولو گے اللہ پوچھے گا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ واقعی یہ بندہ شک میں مبتلا۔ میں نے کہا جی میں مان لینا کلی قبرانی ہے، اللہ گرفت کرنا، اللہ پوچھنا تے سوال کرنا ہے، میں جواب نہ دے سکا تے میں اپنی قبر نو اگ نال تے نہیں بھرنا۔ خدا دی قسم اے صحیح مسلم دے لفظ کوئی نہیں، اللہ واحد شاہد ہے، تیرے سامنے تیرے مربی جھوٹ بولا ہے۔ جب میں نے اس لیول پہ اس کو بات کی، اس ٹون میں بات کی، وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے آج قادیانیوں کو ان کے مولویوں نے خراب کیا ہے، ان کے مربیوں نے خراب کیا ہے۔ جو قادیانی نوجوان سادہ لوگ ہے جسے پتہ نہیں ہے مسلم شریف کیا ہے، جسے پتہ نہیں ہے بخاری شریف کیا ہے، جسے پتہ نہیں ہے حدیث کی دلیل تک ایکسیسنگ کیا ہے، وہ بھی ان مربیوں کے ماتھے پہ چلا ہوا انہی کے معاملے کو دیکھتا ہے۔ قادیانی نوجوانوں تو میرے ہاں محمدی ایک شخص رسول اللہ کے دین کا عالم مبارک آج جھولی پہ لا کے کہتا ہے اوے دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، رحمت مصطفیٰ میں آ جاؤ، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکہ دیا ہے، اس دھوکے پہ مر گئے، تمہاری قبر بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ آؤ عزتوں کے تاج پہنائے جاؤ گے ختم المرسلین کے دربار پہ، رسول اللہ کے در اقدس پہ، تمہیں یہاں پر رحمت دو عالم کی رحمت للعالمین ہی ملے گی، ورنہ تم اس طرح بھٹکتے رہو گے۔ آؤ میں چوتھا ثبوت پیش کرنے لگا ہوں۔ گوگل کے اوپر لوگ سرچ کر کے اپنا معاملہ دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو فیصل آباد کے غیور ہو توجہ رکھنا، ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے میرے سیل نمبر پہ، میرے موبائل نمبر پہ ایک شخص کی کال آتی ہے، یہاں موبائل پہ گھنٹی بجی، گھنٹی بجنے کے بعد میں نے کال کو پک کیا، ہیلو السلام علیکم، جی کیا بات ہے؟ جب بات چلی اس شخص نے کوئی سوال کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ جی ایک بات کرتا ہوں، نیور مائنڈ، ناراض نہ ہونا۔ میں نے کہا اوکے آپ کہہ دیں۔ کہنے لگا آپ اور میرا نمبر سیم ہے، آپ ذرا اسکرین کو دیکھیں، آپ کو میرے کوڈ کا ڈیفرنٹ ہے، نمبر ایک جیسا ہے، آپ مجھے یہ نمبر بیچ دیں۔ میں نے کہا کیوں، کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں تمہیں 3000 روپے دوں گا، یہ سم مجھے بیچ دیں۔ میں نے کہا میرا نمبر اگر ملتا ہے تیرے نمبر کے ساتھ تو تیرا نمبر بھی تو ملتا ہے میرے نمبر کے ساتھ، میرے تو 5 لے لے، تو اپنی سم مینو دے دے۔ اسے جواب بڑا پسند آیا، مجھے کہتے ہیں واہ زبردست، آپ نے دلیل سے بات کی، جواب تو بڑا اچھا دیا، بتائیں کیا کرتے ہو؟ میں نے کبھی اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی، اپنی انسٹیٹیوٹ، اپنے اسکول، اپنی عصری اور دنیاوی تعلیم کو اپنے انٹروڈکشن اور تعارف نہیں بنایا، میں نے مسجد کی چٹائی کو، مدرسے کی کلاس کو، دین اسلام کو اپنا تعارف بنایا۔ میں نے کہا میں تے مسجد دے مولویاں، مسجد تے بہ کے ایسی گل کرنی ہے، مدرسے بہ کے ایسی دین پڑھانا ہے۔ اوہ مولوی تے اتنا اچھا جواب ہو گیا۔ اچھا ملاقات کی بات بنی، گپ شپ بنی، اس گپ شپ میں میری گفتگو ہوئی، لڑکا قادیانی نکلا، میں بڑا حیران، کلین شیو ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، علی نام ہے، ICIT ڈپارٹمنٹ، گومل یونیورسٹی، DA خان کا اسٹوڈنٹ ہے، اور بندہ بات کرتا ہے تفسیر ابن کثیر کی، بات کرتا ہے تفسیر مظہری کی، بات کرتا ہے سنن کبریٰ بیہقی کی۔ میں بہت حیران اس لیول پہ پہنچا کیسے؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی، ریونٹ کے دوست کہتے ہیں کسی کے دن لینے ہو تو پہلے دل لینا پڑتا ہے۔ میں نے گپ شپ بنائی، ایک دوسرے کے آنا جانا ہوا، کیوں کسی کافر کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس کے ساتھ تو کھانا کھانا بھی جائز ہے، آنا جانا بھی جائز ہے، وجہ اسلام کا متمنی ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے گپ شپ بنائی، ایک دوسرے کے ہاں آنا ہوا، ہمارا یہ تعلق فرینڈشپ میں بدل گیا۔ وہ مجھ سے ایک ایک سوال پوچھے، کبھی ختم نبوت پہ، کبھی ختم رسالت پہ، کبھی حیات عیسیٰ پہ، کبھی آمد مہدی پہ، ظہور مہدی پہ، مختلف قسم کے سوالات ہوتے، میں حل کرتا جاتا۔ ایک دن اس نے انکار ختم نبوت کے بارے میں اپنا پنڈورا بکس کھولا، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، 10 سوال 10 جواب دیے۔ اس بندے کی عقل ٹھکانے آئی، پھر بات کریں گے، کچھ دن گزرے، پھر 8 سوال، 18 سوال اس نے کیے، میں نے الحمدللہ 18 کے 18 جواب دیے، اس پر بھی سوال کیے جو اس کے پاس جواب نہیں تھے۔ جب اس کے برتن کو ہم نے خالی کر لیا، اس کو کھنگال لیا، میں پوچھنا چاہتا تھا اس کے پیچھے تار کون ہلا رہا ہے، اس کے پیچھے بندہ
कौन है जिसको देखूं हिडन पिक्चर मेरे सामने आए, वरना ये कॉलेज का लड़का, कॉलेज का नौजवान, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, आईसीआईटी डिपार्टमेंट, इंटरनेट के मामले को जानने वाला इब्ने कसीर को कैसे जानता है, तफसीर मजरी को कैसे जानता है। 18 सवाल हल करने के बाद यकीन माने जब मैं पहुंचा तो उसके पीछे टोरंटो में बैठा सरमद कादियानी मुरब्बी था, जो वहीं से बैठ के इंटरनेट के जरिए इसके ईमान पर अंदा चला रहा था। आज तुम्हारी जेबों में मोबाइल है, आज इंटरनेट तक एक्सेस है, यहाँ पे बैठ के आप ग्लोबल विलेज में पूरी दुनिया को बना के बात कर सकते हो। आप नहीं देख सकते अपने फ्रेंडशिप पे एक नज़र, आप नहीं देख सकते अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में, आप नहीं देख सकते अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, आप नहीं देख सकते अपने चैनल के फॉलोअर्स में कि कहीं कोई कादियानी बैठ के, कोई मिर्ज़ाई बैठ के तुम्हें अकीदे के ख़िलाफ़, ईमान के ख़िलाफ़, रसूलुल्लाह की ज़ात के ख़िलाफ़ तुम्हारी ज़हन साजी तो नहीं कर रहा। हमें भी देखना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके 18 सवाल है, मैं एक सवाल सुनाने लगा हूँ, आप दंग रह जाएंगे कि उस कादियानी ने मुसलमान बच्चे की ज़हनियत के मुताबिक सवाल क्या किया। वो अली मुझे कहता है, मुफ्ती साहब नेक बंदे के रास्ते पे चल के बंदा बुरा बनेगा या नेक? मैंने कहा जी नेक, डेफिनेटली बंदा नेक बनेगा। बुरे के रास्ते पे चल के बुरा ही बनेगा। अच्छा, अच्छे बंदे के रास्ते पे चल के अच्छा बने? जी हाँ। कहता है फिर मुझे बताओ, इतना बड़ा बुजुर्ग, यानी मिर्ज़ा कादियानी की बात की, मैं तो बुजुर्ग कह दूं, वो बुजुर्ग कह दे। कहते जी वो जिसने हुजूर के रास्ते पे अपनी ज़िंदगी लगा दी, तो जब नेक के रास्ते पे चल के नेक बनो, हाफिज के रास्ते पे चल के हाफिज बनो, आलिम के रास्ते पे चल के आलिम बनो, तो नबी के रास्ते पे चल के वो नबी क्यों नहीं है? अब ये जितना अकल उतनी दलील। मैंने उसे कहा ठीक, अगर यही बात मान लो, कुरान में है फ़ी सबीलिल्लाह, इन द वे ऑफ गॉड, अल्लाह के रास्ते में चलो, कहते हैं। मैंने कहा फिर अल्लाह के रास्ते से चल के अल्लाह ही बढ़ जाना है? मैनू इसका जवाब तू दे देंदा, मैं दे देना है। उन्होंने अक्ल लगी, गल तो ठीक है यार, अल्लाह की राह से चल के अल्लाह तो नहीं बढ़ना। क्यों? अल्लाह ने फरमाया लई सकम इसलिए शई, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। मैंने कहा उसी अल्लाह ने मरवाया हुआ खातमन नबीयीन, हुजूर आखिरी नबी ने। वो जो जवाब दे मैं दो बाट लगा के उसकी बात वहीं ख़त्म कर दूँ। तो आखिर वो मुझे कहता है कि जी आप मेरे उस्ताद से बात करेंगे, फैसलाबाद के गैरतमंदों, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कहते हैं मुझे मेरी माँ ने दूध आज के दिन देखने के लिए पिलाया था। मैंने कहा मैं तो इंतज़ार च बैठे हाँ, आ 10 केड़ा बंदा है, मेरी गल करा। कहते यहाँ नहीं, आउट ऑफ कंट्री है। कहाँ है? टोरंटो, सिटी ऑफ कनेडा। आपका रब्ता कैसे है? बाय इंटरनेट। अच्छा, तो फिर कहते अब चले मैं आपको दिखाऊं। मैंने कहा मैं बात तो करता हूँ। कहते मुझे सवालात समझ आ गए, लेकिन उसको एक दफ़ा खामोश कराएं। मैं तो 100% अपना नज़रिया बदल चुका था, मेरी माँ भी बदल चुकी है, इससे हम मुतासर हैं। कुछ अरसे बाद हमने कनाडा ट्रेवल करना था, तो शुक्र है आप मिले। ये 1 महीना की कारगुजारी के बाद आपको सुना रहा हूँ। बहरहाल हम बैठे, इंटरनेट ऑन था, प्रिंटर ऑन है, वो बात कर रहा है उससे। मैंने उसे कहा था मेरा तारुफ नहीं कराना, मौलवी है, मुफ्ती है, मुनाजिर है, गल नहीं करनी। तो कहना मेरा तबलीगी यार है, मेरे कट्ठे से रोज़ा लाया, बस फिर अगला काम मेरा, मैं सवाल लेना है। अजी ठीक है। हम बैठ गए, तफसीर मजरी का उसने हवाला, मैंने कहा ज़रा इससे हवाला मांगो। उसने हवाला मांगा, कहते हैं प्रिंटर ऑन है? उसने कहा जी ऑन है। उसने क्लिक किया, इधर से तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर मजरी का सफ़ा प्रिंट होके आ गया। मेहनत देखें उनकी। असी हाले भी कैमरे के मसले हलाल आराम के चक्कर बैठे हैं, तो दुश्मन साढ़े ईमान ते वार करने लिए मौजूद है। ठीक है, उसने क्लिक किया और यहाँ पूरा प्रिंट होके आ गया। ठीक है, वो दलील नहीं बनती, लेकिन उसका ढकोसला तो था ना, यूँ अपना पहुँचा रहे। बहरहाल अब बात आई मेरी बात की। उसने क्या मेरी तरफ फेरा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। शुक्र है टोपी में था, कोई पगड़ी वगड़ी नहीं सी, तो कम ख़राब ही हो जाना सी। क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल अच्छी बात है। और सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अली बता रहा है मेरा दोस्त है। मैंने कहा जी हाँ। क्या करते हैं? मैंने कहा हमने शब जुमा पे गए थे, तो सरोज़ा भी इकट्ठा लगा था, हमारी बड़ी गपशप बनी है। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे भी 4 माह लगे हैं, मैं बुनियादी तबलीगी हाँ। हाँ तो समझो ऐन गल करदा पिया। तो बहरहाल मैंने कहा जी मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है। कहते अच्छा अच्छा, तो आपने सरोज़े में बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं रख ली? मैंने कहा बस हज़रत अल्लाह ने हिदायत दी। गल तो उसकी ठीक सी ना, सरोज़े इन्नी दाढ़ी तो नहीं आती गाजी साहब। तो हमारी बात शुरू हो गई। 2 सवाल हुए हैं। 2 सवाल में रब्बे करीम ने इसकी मामले की यूँ काया पलट कर रख दी।
مجھے کہنے لگا، اب مجھے وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. میں نے کہا جی علی نے مجھے بتایا آپ بہت اچھی بات سمجھاتے ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھائیں. کہتے جی ہاں بیٹا یہ نبوت اور ختم نبوت کے معاملات ہیں، میں آپ کو کچھ سمجھا دوں. میں نے کہا جی سمجھا دیں. کہتے جی کیسے سمجھاؤں، آپ نے کچھ پڑھا ہوگا. میں نے کہا جی میں نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، میرے والد صاحب جانتے ہیں اس طرح ادھر ادھر کر کے نا. وہ میں تفصیلی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں کوئی گل کرے. تو اس نے پہلا سوال کیا، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسلنگ، بتائیے نبوت کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں. تو یہ تعریف تو بہت آسان تھی. ایک تعریف وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے فرد کا نام ہے جس کے اوپر اللہ جل شانہ اعلیٰ درجے کے انسان، عام انسان نہیں، عام انسان سے گناہ ہوتا ہے، نبی کے قریب گناہ جاتا نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں اعلیٰ درجہ، اعلیٰ درجے کا انسان جس کو اللہ رب العزت نبوت کے لیے منتخب کریں، اس سے وحی کے ذریعے بات کریں اور وہ امت کی رہنمائی کریں. لیکن میں نے یہ تعریف نہیں کی. میں یہ تعریف کرتا تو وہ کہتا اے میرے سے فٹ ہو گیا، پھر لمبی گل ہو جاتی. میں نے کہا مختصر ٹو دا پوائنٹ بات کریے. میں نے کہا اعلیٰ درجے کا انسان جس نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے. تو انہوں نہیں پتا اے نٹ کیڑی چوڑی تے چڑھنا ہے. میں فیلڈ دے بندہ نا، مینوں پتہ ہے. میں نے کہا وہ اعلیٰ درجے کا فرد انسان جس پر اللہ رب العزت نے اتنی رحمت کی، اس نے حضور کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ لی معراج کی رات. یعنی ہون 10 اتھے مرزا کتھا سی، اسے تو دادا دادی دے پیٹ جی نہیں آیا سی نا، پر دادی دے. اب بندہ چکر میں پڑ گیا. وہ کہتے ہیں نا سب سے پہلے روب دو، تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا روب. کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جو آپ سن رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ان ایک تو میرا مطالعہ کوئی نہیں، میری اسٹڈی اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہاں لکھا ہوا ہے. بس میں نے جو سنا ہوا ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو بتایا ہے. لکھا ہوا تو بہت سی چیزیں ہوں گی، کتابوں کے چکروں میں چھوڑو. انکل اگر میری تعریف ٹھیک ہے آپ ایکسیپٹ کر لیں، میری تعریف غلط ہے آپ میری غلطی بتا دیں. غلطی بتا دیں، میں مان لینا، کوئی غلطی کوئی نہیں. اب مجھے کہتے ہیں اس میں تو غلطی ہو گئی، آپ غلط ہے، پھنس گئے. یہ روپ دیتے نا پھنس گئے. دسو کتنے پھنس گئے؟ کہتے ہیں ادھر تو مقتدیوں میں جبرائیل بھی شامل تھا جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو وہ نبی ہے. میں نے کہا انکل میں کہوں ایک بات تو آپ ناراض نہ ہوں. کہتے جی ہاں بولو بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹورنٹو میں کوئی پاگل اسپتال ہے تو آپ اپنے عقل کا علاج کرا لیں. کی مطلب؟ میں نے کہا میں پہلے کہا سی اعلیٰ درجہ دا انسان جتنے نماز پڑھی ہے جبرائیل تے فرشتہ ہے. بات تو بن گئی. اب تو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر. اب علی اس کا چہرہ وزٹ کر رہا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ، آئیز ریڈنگ. اس کی آنکھ دیکھ رہا ہے، چہرہ، اس کے ایکسپلینیشن بدلتے ہوئے اس کے تاثرات. اچھا چلو چھوڑو، دوسری بات کریں جی کریں. ختم نبوت کی کیا تعریف ہے؟ یعنی ختم نبوت میں وہ مہر والا معنی لے کے آتے ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم. میں کہ حضرت ایندی بھی سوکھی جہی تعریف ہے. انہاں خوش نصیب مقتدیاں دے امام دا نام ختم نبوت والا نبی ہے. اسی مہر والے پاسے گئے نہیں نا. اب تو بہرحال جو بھی اس نے کیا نا، میری کوئی زیادہ سے زیادہ بات ہوئی ہوگی تو آدھے گھنٹے میں کل ملا کے سارا اس کی اور میری بات اور علی کی بات یہ اتنی چلی ہوگی. آپ یقین مانیں جب علی نے اسے کہا نا کہ آپ نے مجھے یہ بات سنائی تھی، اس کے یہ جواب، یہ سنائی تھی یہ جواب، تو اس کو سمجھ آ گیا کہ میں بڑی کسی اوکھی جگہ پہ پھنس گیا. اس نے وہیں سے اس آئی ڈی کے ذریعے اسے بلاک مارا اور چل میرا بھائی. اس نے تو بلاک مارا لیکن اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے مجھے کہا حضرت میں غسل کر چکا ہوں، آپ مجھے اور میری اماں کو دوبارہ کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنا دیں. یہ میں بات کیوں سنانے لگا ہوں؟ اسی لیے نہیں کہ ساڑھے ہاتھ تے کنے کافر مسلمان ہوئے نے آتے اللہ دا فضل ہے جنہوں اللہ دے دے وے. میں بتانے یہ لگا ہوں دشمن کی محنت دیکھو اور اپنی تیاری دیکھو. یار ہر لڑکے کے پاس تو میرا رابطہ نہیں ہے نا جس کے ساتھ قادیانی بیٹھا ہے. یہ تو ایک مجھے کہیں سے مل گیا، نمبر سیم تھا تو آ گیا. جس کا رابطہ نہیں ہے اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو میرے دوستو ان کا معاملہ دیکھیں، اپنی تیاری دیکھیں. آج ہمارا یہ حال ہے. میں ابھی مولانا مار کے گھر تھا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میرے علاقے میں قادیانی ہے، میں کیا کروں ان کو سمجھانے کے لیے؟ میں نے کہا جلسوں پہ انحصار نہ کرنا، خود ختم نبوت کا کورس کر لو. ایک مہینہ تو اسی بھی کاٹ لاؤ نا، ایک گھنٹہ کاٹ لاؤ روزانہ. ایک مہینے میں 730 گھنٹے ہیں. اس 730 گھنٹے میں تم صرف 30 گھنٹے نہیں نکال سکتے. روزانہ 1 گھنٹہ نکالیں. حاجی صاحب بیٹھے ہیں ختم نبوت کے کورس کے لیے. یہاں فیصل آباد میں ہمارے بھائی مصطفیٰ عزیز صاحب بیٹھے ہیں ختم نبوت کے کورس کے لیے. مولوی عمار آپ کے سامنے، آپ رابطہ تو کریں علماء سے. روزانہ 1 گھنٹہ آپ کورس تو کریں، آپ دلائل سمجھیں.
دلائل یاد کریں، دلائل ازبر کریں، پھر جب آپ دلیل دیں گے نا تو دلیل اتنی پاورفل ہوتی ہے، کلاشنکوف کی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی طاقت دلیل میں ہوتی ہے۔ آپ پھر دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ آپ بات کر پائیں گے اور پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ یہ 4 کے بعد 5ویں پوائنٹ میرا یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ آج یہاں بیٹھنے کا مقصد ایک تو قادیانیوں کو دعوت اسلام ہے جو میں نے پورے 5 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنا ہے، آپ کی غیرت پہ یوں دستک دینا ہے، ناکنگ کرنا ہے، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ تاجر ہیں بھلے تاجر ہوں، آپ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں بھلے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پروفیسر ٹیچر ٹویٹر ہیں بھلے آپ یہی ہو، آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، خواہ معاشرے کا کوئی طبقے سے آپ ریلیشن رکھتے ہیں، جو ہوں آپ، لیکن محمدی وفادار بنے، غدار نہ بنے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں کریں گے محنت اس پہ، ختم نبوت عالمی مجلس سے رابطہ کریں گے، ساتھیوں سے بات کریں گے، کورس کریں گے، آگے دعوت پھیلائیں گے۔ یہی ہے تو میں یہی کہہ کے اجازت لینے لگا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔